وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں وہ افراد جو صاحبان ایمان ہیں جنہوں نے اعمال صالح انجام دیے ان کی جزا کا تذکرہ کرنے کے بعد آیت نمبر 10 میں جو قرآن کریم کی روش ہے اچھے گروہ کے ساتھ برے گروہ کا تذکرہ، یہاں پہ اس آیت میں وہ افراد جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی، ان کے انجام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ افراد جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کفر کے ساتھ ساتھ ہماری آیات کی تکذیب کی، ہماری آیات کو جھٹلایا۔ انکار وہی کرتا ہے، تکذیب وہی کرتا ہے، جھٹلاتا وہی ہے جس تک پیغام پہنچا ہو، جو آیات کو سمجھے، جس کے پاس آیات پہنچی ہوں۔ اس وجہ سے قرآن کریم نے کفروا کے ساتھ کذبوا بآیاتنا اس کے ہمراہ ذکر کیا ہے۔ اولئک اصحاب الجحیم، وہ افراد جو کفر اختیار کرتے ہیں، جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، وہ اصحاب جحیم ہیں۔ جہنم کے قرآن کریم میں مختلف نام ہیں آگ کے، ان میں سے ایک جو نام ہے وہ جحیم ہے، اور جہنمیوں کو پروردگار عالم نے کئی آیات میں اصحاب الجحیم کے طور پہ یاد کیا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ پروردگار عالم نے اس سے پہلے سورہ مائدہ کی کئی آیات میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ آیہ اکمال میں وہاں بھی فرمایا تھا کہ پروردگار تم پہ اپنی نعمت تمام کی ہے اللہ نے، پھر ایک دو اور مقامات پہ پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کی طرف اور اتمام نعمت کی طرف اشارہ کیا۔ اس آیت میں اس کے ایک مصداق کو پروردگار عالم نے امت مسلمہ کو بتایا ہے کہ وہ دین کی صورت میں، شریعت کی صورت میں، رسالت کی صورت میں، امامت کی صورت میں مختلف نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں، لیکن ان میں سے ایک نعمت جس کو پروردگار عالم بتلا رہا ہے کہ تمہیں یاد رکھنا ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے مومنین تم یاد کرو اللہ کی نعمت، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو جس سے اس نے تمہیں نوازا۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک قوم نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف بڑھائیں۔ یہ بھی کنایہ ہے جب استعمال ہوتا ہے یبسطوا الیکم، تمہاری طرف ہاتھ بڑھانا، یعنی جنگ کا انہوں نے ارادہ کیا۔ قرآن کریم نے یہاں پہ واضح انداز میں نہیں بیان کیا کہ یہ کون سا مقام تھا، کون سی جنگ تھی، کون سا واقعہ تھا، بڑے اجمال کے ساتھ، اور اس اجمال کا یہ فائدہ ہے کہ سب مقامات کو شامل ہے۔ یبسطوا الیکم ایدیہم، وہ اپنے ہاتھ تمہاری طرف بڑھانے کا ارادہ رکھتے تھے، وہ بدر میں بھی ہو سکتا ہے، احد میں ہو سکتا ہے، خندق میں ہو سکتا ہے، ختمی مرتبت کو جب وہ شہید کرنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، ان تمام موارد کو شامل ہے۔ وہ یہ ارادہ رکھتے تھے فکف ایدیہم عنکم، تو پروردگار عالم نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا تم سے،
یعنی تمہیں محفوظ رکھا، وہ بدر میں تمہارا نقصان نہیں کر سکے۔ وہ دوسرے مقامات پہ، البتہ بعض مقامات پہ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں، شہادتیں دی ہیں، جیسے احد میں حضرت حمزہ جیسی شخصیت، اور اسی طرح دوسری جنگوں میں قربانی پیش کی ہے، لیکن پروردگار عالم نے کسی مقام پہ مسلمانوں کو اس طرح سے کفار کے حوالے نہیں چھوڑ دیا کہ وہ سب کو ختم کر دیں اور اسلام کو مٹا دیں۔ واتقوا اللہ، اور تقوی الہی اختیار کریں۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ پروردگار عالم نے تمہیں ان سے بچایا، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس نعمت کو بھلا دیں، اب آپس میں آپ اختلاف ڈالیں، پھر جو اللہ کی نعمتیں تھیں اس نے تمہیں محفوظ رکھا، اس کی آپ ناقدری اور بے قدری کریں، اس طرح سے نہیں ہے، تقوی الہی اختیار کریں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور فقط اللہ پہ مومنین بھروسہ کرتے ہیں۔ مومنین تشریع میں اور تکوین میں، دونوں مراحل میں ان کا بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ اللہ پہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، تشریع میں اللہ پہ بھروسہ یہ ہے کہ اس میں اپنی مرضی شامل نہ ہو۔ رسول اللہ نے جو شریعت بیان کی ہے اسی شریعت پہ تم نے اعتماد کرنا ہے، اس میں اپنی مرضی شامل نہ ہو۔ اور تکوین میں جو اسباب ہیں یہ سارے وسیلہ ہیں، اصل میں پروردگار عالم ہے جو مسبب الاسباب ہے، جو تمام علتوں کے پیچھے ایک سبب اور علت ہے، لہذا حقیقی معنوں پہ انسان کو اس ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کے اسباب ہیں، یہ ماحول ہے، یہ دوسرے جو پروردگار نے وسائل مہیا کی ہیں، یہ سارے کے سارے اسباب ہیں جو اس نے فراہم کی ہیں، ان کی حقیقی معنی میں وہ نہیں ہے کہ حقیقی معنی میں ڈاکٹر تمہیں نہیں بچا رہا، تمہیں دوائی سے صحت نہیں مل رہی، پروردگار عالم نے اس دوائی میں شفا رکھی ہے، پروردگار عالم نے اپنے خاص ارادہ سے ڈاکٹر کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ تمہاری مرض کی صحیح تشخیص دیتا ہے اور وہ صحیح دوائی لکھتا ہے۔ وہ تمام مراحل میں اگر ایک مرحلے میں بھی پروردگار کا ارادہ نہ ہو تو وہ غلطی کر سکتا ہے اور تمہاری جان نکل سکتی ہے، لہٰذا تمام مراحل میں مومنین کو پروردگار عالم پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہماری زندگی میں بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے، ہمیں بھی ان آیات سے درس لینا چاہیے۔ آج بھی اگر اسلام کا اور مسلمانوں کا وجود ہے دنیا پہ تو وہ پروردگار عالم نے محفوظ رکھا ہے اسلام کو، مسلمانوں کو، مومنین کو، اور جیسے امام زمانہ سے بھی یہ منقول ہے کہ ہماری نظر کرم ہے، ہمارا لطف ہے، وگرنہ دشمن جو ہے وہ تمہیں کب کے ختم کر چکے ہوتے۔ تو ائمہ کی نظر کرم وہی اللہ کے ارادے کے تحت ہے، لہذا الہی طاقتوں کی وجہ سے آج بھی اسلام کا نام اور مسلمانوں کا نام باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔